الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ذرونی ما ترکتم ذرونی ما ترکتکم. بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دیں انہی پر اکتفا کرنا اور انہی پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رکنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی لمبی حدیث ہے جو حج سے متعلق ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس میں ہے: ذرونی ما ترکتکم، یعنی جن چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس پر رک جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ میں نے چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ جس کے پیچھے میں نہیں پڑا اس کے پیچھے آپ کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شعبان سے متعلق 3 درس چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے ہو گئے ہیں۔ پہلا درس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا، دوسرا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے تھے، اور تیسرا درس آپ کے سامنے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے احکام کے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے شعبان کے دنوں میں۔ جو دوسرا درس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے، اس کی حکمت اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی۔ وہ حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی تھی۔ اس حدیث کا لب لباب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے پایا تو سوال کر لیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت کے ساتھ آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں پاتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں اہتمام کرتا ہوا نہیں پاتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے آپ نے جو بات فرمائی وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیریز نمبر 2 میں دیکھیے، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں پڑتا ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب میرے رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میرا رب مجھے روزے سے پائے۔ اب اس حدیث پاک میں اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شعبان کے مہینے میں اس حدیث پاک میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، کوئی دن، کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کچھ متعین نہیں ہے، پورا مہینے کی بات ہوئی۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، مہینے کی گفتگو ہوئی ہے۔ اب حدیث پاک پڑھیں، اس لیے کہتے ہیں حدیث پڑھیں، براہ راست پڑھیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات مہینے کی ہو رہی ہے۔ اب وہ مہینہ 30 دن پر مشتمل ہو یا 29 دن پر مشتمل ہو، اب اور باتیں بھی آئی تھیں، تو اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر اس حدیث کی روشنی میں کچھ کرنا ہے اور کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے، تو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کب رکھنا ہے اس کی تخصیص نہیں ہے، البتہ کثرت سے رکھیں۔ دوسری احادیث کی بنیاد پر اگر پیر اور جمعرات کا رکھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں، جسے عادت ہے صوم داؤدی رکھنے کی، صوم داؤدی رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔
جسے توفیق نہیں ہوتی، صرف ایام بیت کی توفیق ہوتی ہے، 13 14 15 کی وہ رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ جس کو جتنی روزے کی توفیق ہو جائے وہ اس مہینے میں رکھے۔ البتہ یہ بھی گفتگو آئی تھی کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو جن کی عادت نہ ہو اور کوئی سببی روزہ نہ ہو یا قضا وغیرہ نہ رہ گیا ہو تو نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بتایا گیا تھا کہ سلامی کا روزہ بھی نہ رکھے، استقبال میں جسے کہتے ہیں، یا اسی طرح سے شک کی بنیاد پر روزہ نہ رکھے۔ یہ حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے اگر کچھ معلوم ہوتا ہے، پہلی بات تو وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت بھی ہے اور اس حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جہاں بیان فرمایا وہیں روزہ رکھ کر کے اس کی وضاحت کر دی، اور کچھ مخصوص عمل نہیں کیا۔ نہ آپ نے کوئی محفل سجائی، نہ کوئی مجلس کا موقع دیا، نہ کوئی جشن اور جلوس کی گفتگو فرمائی، نہ آپ کے صحابہ نے اس حدیث پاک سے یہ سب ساری چیزیں سمجھی، نہ بعد کے جو خیر القرون کے جو ادوار ہیں وہاں، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ انہوں نے بھی اس حدیث پاک سے جشن، جلوس، محفل اور مجلس کا مفہوم نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ دو بات ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث پاک سے جشن، جلوس اور یہ اور وہ اور مخصوص اعمال اور افعال جو ایک مخصوص ذہنیت، سوچ و فکر کے ساتھ منائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں، اس حدیث پاک سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری بات اختصار سے میں، اور یہ آج کی آخری بات اس حوالے سے، اس حدیث پاک کے حوالے سے آخری بات، چونکہ شارٹ لمبی گفتگو نہیں کرنے کا موڈ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث پاک سے اگر جشن، جلوس، محفل کا نقطہ نکال لیا جائے کہ چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، پیش ہوتے ہیں، شعبان کے پورے مہینے کی گفتگو نبی پاک نے کی، اور حدیث آتی میں بعد میں بات کروں گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں مہینے کی گفتگو ہے، تاریخ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منا کر کے اس مہینے کی ترفع فیہ الاعمال، رفع اعمال الی اللہ کے حوالے سے آپ نے روزہ رکھا، جشن نہیں منایا۔ چلو مان لیتے ہیں دل رکھنے کی خاطر، اگر ہم مان لیں کہ چلو اس سے جشن منا لیں تو کیا حرج ہے، اب کچھ اللہ والی کر لیں گے، کچھ ذکر و اذکار کی محفل سجا لیں، کچھ نعت ہو جائے، کچھ حمد ہو جائے، کچھ مولوی صاحب آ کر کے تقریر کر لیں، کچھ لوگ اکٹھا ہو کے دین دنیا کی باتیں ہو جائیں، اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اگر اس حدیث پاک سے مان کر کے دل رکھنے کی خاطر اگر ہم جشن، جلوس وغیرہ نکال لیں، منا لیں اور کچھ مخصوص اعمال کر لیں، دل رکھنے کی خاطر ہم مان لیتے ہیں، تو میرے بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت ہر رات آتا ہے۔ میں وہ دوسرے موقع بیان کروں گا۔ اسی ہے تو اسامہ بن زید سے مروی ایک دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس موقع پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ دن وہ دن ہے، دونوں دن پیر اور جمعرات، یہ دن وہ دن ہیں جن دو دنوں میں بندوں کے اعمال ہفتہ واری پیش ہوتے ہیں، اور یہاں بھی میں روزہ رکھتا ہوں اسی لیے تاکہ میرا عمل جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا جو رجسٹر کھلے تو اللہ پائے کہ میرا محبوب روزے سے ہے۔ تو اگر شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس وجہ سے محفل منعقد کی جانی چاہیے، جشن جلوس نکالنے چاہیے، منانے چاہیے، تو پھر ہر جمعرات اور ہر پیر کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔
معذرت یار بیچ میں گھنٹی بج گئی، معاف کیجیے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال کے رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی کی وجہ سے جشن اور جلوس منائے جا سکتے ہیں، تو ہر جمعرات اور ہر پیر کو بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں خصوصاً روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر شعبان کے مہینے میں رفع اعمال کی وجہ سے جشن منایا جا سکتا ہے تو ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی جشن منانا چاہیے، جبکہ لوگ نہیں مناتے اور روزہ بھی نہیں رکھتے، اور اس میں بھی روزہ لوگ نہیں رکھتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے فرشتے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، رات میں کچھ آتے ہیں، کچھ دن میں آتے ہیں، یہ جو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں تو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں ہے کہ وَيَجْتَمِعُونَ، یہ ملتے ہیں، یعنی دونوں ڈیوٹی والے جو فرشتے ہیں کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، وہ ایک ڈبل ڈیوٹی ہے۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں جو فجر میں، اور وہ لوگ بعد میں فجر بعد جاتے ہیں، تو وہ جو آتے ہیں عصر میں، گویا کہ دو ڈیوٹیاں ہیں 24 گھنٹے میں فرشتوں کی آمد کی، بندوں کے اعمال لکھنے کے۔ اب یہ جو دونوں آ رہے ہیں، جو دونوں ٹولیاں آ رہی ہیں فرشتوں کی ٹولیاں ڈیوٹیوں پر، کچھ ڈیوٹی پر آ رہے ہیں کچھ ڈیوٹی سے جا رہے ہیں، ان دونوں کی آپس میں ملاقات کب ہوتی ہے؟ عصر میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا میں حدیث پاک پڑھ دوں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، فجر اور عصر میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان ڈیوٹی والوں کی، فرشتوں کی۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر جو لوگ چڑھ کر کے جاتے ہیں، جو وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، یعنی تو جب وہ چڑھتے ہیں رب کی طرف واپس جاتے ہیں، جب دیکھو یہاں پھر ہے یعرج الذین باتوا فیکم، وہ اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس رپورٹ دینے کے لیے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں ہمارے دلوں میں نہیں، ہر جگہ نہیں، اللہ رب العزت آسمان میں ہے، اور آسمان کی تشریح قرآن نے الرحمن علی العرش استویٰ سے کر دی، تو ٹھیک ہے۔ ثم استویٰ علی العرش 7 موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا۔ بہرحال تو جب وہ صلاۃ عصر اور صلاۃ فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پھر جب وہ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے، جب فجر کے بعد جب وہ جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس رپورٹ دینے کے لیے، تو اللہ ان سے پوچھتا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ ان سے پوچھتا ہے، تعبداً پوچھتا ہے، اس لیے نہیں پوچھتا کہ اسے پتہ نہیں ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، وہ ان لوگوں کے بارے، ان نمازیوں کے، ان لوگوں کے بارے میں ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، ہر چیز اسے پتہ ہے، ازل سے پتہ ہے، ہر چیز کا اسے بخوب علم ہے، لیکن وہ سوال کر رہا ہے تعبداً، چونکہ وہ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں نا، وہ ڈیوٹی سے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس ڈیوٹی پر جس کسی کو اگر معمور کیا جائے تو ڈیوٹی کے بارے میں اسے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے جو کام، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، جس کام پر آپ کو معمور کیا گیا تھا، کہاں تک کیا، کیسے کیا، کہاں تک اس کا اچھا رسپانس رہا، اور کہاں تک اس میں بہرحال بات آگے نکل جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، پوچھے گا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، تو وہ جو ذرا جواب دیتے کیا کہتے، اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ اب دیکھیں جو جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے جب انہیں پایا، ہم نے جب انہیں چھوڑا ہے تو وہ نماز میں تھے، ہم جب گئے تھے تو وہ نماز میں تھے۔ دیکھیں آخری عمل کو ترجیح دی ہے، کیا کہا، ترکناہم وہم یصلون، یہ نہیں پہلے کہا کہ جب ہم گئے تھے تو ہم نے انہیں نماز میں پایا، بلکہ یہ کہا کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا ہے تو وہ حالت نماز میں تھے، اور جب ہم نے انہیں پایا تھا تو حالت نماز میں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے پاس 2 وقت رپورٹ پہنچتی ہے، اور رپورٹ نماز سے متعلق ہے۔ دیکھیں ذرا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز میں پایا یا ہم نے چھوڑا نماز میں، اور اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہو تو
تھوڑی ذرا سوچیں، بات آگے نکل جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر بندے کا عمل پیش ہو رہا ہے۔ تو فجر اور عصر میں جشن نہیں منانا چاہیے؟ فجر اور عصر میں بھی جشن منانا چاہیے۔ اگر رفع اعمال کی بنیاد پر جشن منانا، جلوس منانا ضروری ہے، مناسب ہے، تو ہر فجر میں، ہر عصر میں جشن ہونا چاہیے۔ شروع کریں، حقیقت میں شروع کرنا چاہیے۔ اگر شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو جشن ہونا چاہیے، جلوس نکلنے چاہیے، طرح طرح کے اعمال اور افعال ہونے چاہیے، تو بالکل یقیناً ہوں۔ لیکن اسی جیسی اور حدیثیں ہیں، ان پر عمل کب ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اب ہر فجر کی نماز کے وقت، ہر عصر کی نماز کے وقت ہمیں جشن جلوس بنانے اور نکالنے چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، باتیں بہت ہیں، لیکن کل کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اچھے مسنون اعمال کرنے چاہیے، اچھے اچھے مسنون اعمال کرنا چاہیے۔ ذرا بات سمجھیے گا، اعمال نہیں، مسنون اعمال کرنا ہے۔ عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی چیز اس کی محبت کا، اس کی رحمت کا سبب بنے گی تو وہ مسنون اعمال ہوں گے، عمل نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل چاہیے، اور احسن عمل کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔